لندن میں مقیم پاکستانیوں نے اسد عمر کی وزارت خزانہ چھوڑنے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسد عمر نے وزارت چھوڑ کر ایمانداری سے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا، جبکہ ایسا سوچنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ اسد عمر ایک سازش کے تحت ہٹائے گئے ہیں۔ بیورو چیف UK غلام حسین عوان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر خزانہ اسد عمر کا استعفی، معاملے پر لندن میں مقیم پاکستانیوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اسد عمر کے استعفے کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص نے ایمانداری دکھاتے ہوئے یہ سمجھا کہ وہ وزارت خزانہ کو درست طریقے سے نہیں چلا پا رہے اور استعفی دے دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت میں دوسرے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی وزارت صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہے لیکن استعفی دینے کی جرت بھی نہیں کر رہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ وزارت کے حوالے سے پرفارمنس نہ دینے والے دیگر وزراء کو بھی اسد عمر کی تقلید کرنی چاہیے۔ It's a sad news کہ اسد عمر نے ریزائن کر دیا، لیکن I think if you look in a positive way, if he was struggling for last 11 months anyways, کیونکہ state of economy دیکھیں تو it's not that great, تو he is giving an opportunity to someone else, which is a good move. میں تو کہوں گی کہ بہت اچھا، I really appreciate اسد عمر your decision because میں تو سارے منسٹر سے کہوں گی کہ اگر آپ اپنی ڈیوٹیز فلفل نہیں کر رہے تو خود سے ریزائن دے دیں۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی جو میرا عہدہ ہے میں اس کو سنبھال نہیں پا رہا ہوں، جو اس وقت سچویشن ہے، کرنٹ سچویشن پاکستان کی ڈے بائی ڈے وہ ڈپرائیو ہو رہی ہے، زمین کی طرف جا رہی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو ایک جیسے کہتے ہیں کہ لنگڑے انسان کی طرح اس کو زبردستی گھسیٹے رہنے سے بہتر ہے کہ ریزائن دے دینا۔ کچھ شہریوں کا کہنا تھا کہ اسد عمر کو ایک سازش کے تحت عہدے سے ہٹایا گیا ہے کہ آج جو اسد عمر صاحب نے استعفیٰ دیا ہے وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ حکومت اپنی معاشی پالیسی میں ناکام ہو چکی ہے اور اسد عمر صاحب نے اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے آج استعفیٰ اپنا دے دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس حکومت نے ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے بجائے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ماحول جو ہے وہ برپا کیے ہیں، جس سے جو ملک میں سرمایہ کار ہیں انہوں نے اپنا سرمایہ ملک سے باہر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں جی، آج جو اسد عمر نے استعفیٰ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو پچھلے 8 ماہ میں پاکستان کی جو معیشت کا بیڑا گرک کیا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جو اس نے IMF کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج جو پاکستان میں مہنگائی کا جو طوفان برپا ہوا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اسد عمر صاحب کے استعفے کی خبر سنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تحریک انصاف کی کشتی کو مزدار میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ان کو IMF کے ساتھ مذاکرات کو توڑ نبھانا چاہیے تھا۔ کیا اسد عمر کے وزارت سے الگ ہونے پر ملک میں جاری معاشی عدم استحکام حل ہو پائے گا اور ان کے استعفے سے آئندہ بجٹ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اوورسیز پاکستانیوں نے اسد عمر کے استعفے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔